خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بحیث زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا خدایا میں یہاں تو نہ ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائے وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، جس جگہ جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر ساتھ زمین تک بنیاد ڈالی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا بنیاد پر نشان کے لیے۔ چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیے۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرف رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آباد ہو گئے۔ تب سے حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائے۔ اس کی نشاندہی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت ابراہیم نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی، بنیاد نمودار ہو گئے اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمنی تک 31 ہاتھ، رکن یمنی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانے کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نذر تحفے میں آئیں اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئے۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کے بجائے ایک اور، اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسی پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔